ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کی خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کی 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے۔ انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشنیں کروائی گئی تھیں۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی، اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے۔ ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا، لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسییشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے۔ ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں۔
میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری. ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے. وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں. ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے. یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے. یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جی عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کہ یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024، یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے. اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب. جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا. بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے. وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے. اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. خواتین و حضرات، ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا. آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے. یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے. وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن. انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق. جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اہم بات بتا دوں،
جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا. یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں. اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے، چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے. بٹ انف از انف. اب جب جج صاحبان نے اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا، بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپنس وتھ کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں، تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے، کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے. دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے، کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں، پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے
اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے، ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی، وہاں پہ وکلاء حضرات، وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی، کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے. یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا، لا ابائڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے، کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے. لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے، پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی. مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے، یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے، اڈیالہ جیل میں ریڑھی والا جا سکتا ہے، سوزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے، پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے. مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا. بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے، اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا. باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ، ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے، تو یہ کہ بات دراصل یہ کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آیا تھا. شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، جج صاحبان نے آن اینڈ آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں، ججز کو بھی لکھا جاتا ہے. پر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں، سپریم کورٹ نے سیٹ کر لیے، تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور اس میں ججز دمسیلز، چیف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ دمسیلز کمپلیننٹ کے طور پہ جائیں گے، تو یہ اس فورم پہ ہوں گے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں، ہم ان پہ انشاءاللہ تھرو نظر رکھیں گے. یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا، اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی، اس کی فائنڈنگ ہوگی اور عوام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وکلاء برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی. جو دوسرا عبد الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل پارٹی سے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان ٹچ ہے، اور انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائنس سی بنتی چلی جائے گی، جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وکلاء تنظیمیں بھی ان کو اٹھائیں گی. اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو فلی سپورٹ کریں گے، ادروائز ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے، اور ہم ان کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف. تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک، میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے. وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا، 27 سال اس نے اسٹرگل کی ہے، وہ جیل جا چکے عدلیہ کی آزادی کے لیے. عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اور ہمیشہ عدلیہ کی آزادی ہی کے لیے لڑتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو تھرو آؤٹ. میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا، آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے، بالکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بالکل آزاد ہے، تو میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے.
نہیں دیکھیں، اگر اس سلسلے میں آئی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فریق بننے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ کیس ایسی نوعیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پہ سب کی ویو لے گی. ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو پھر ہم ضرور اپنے موقف وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ، چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کس وقت کیا ہوا ہے. نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم میں جا کے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی. اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو اب دیکھے اور خود ٹیک اپ کر کے انکوائری کرے، انویسٹیگیشن. تھینک یو. آپ دیکھتے رہیے گا آگے انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں جی. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا ہے، ہم تو چل رہے ہیں، اپنا رول